اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، بالخصوص میں آج نوجوان یعنی مسلمان کو مخاطب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ آپ کی جو مرضی آئے چاہے وہ کرتے پھریے، آپ کے جو من میں آئے وہ کرتے پھریں، آپ کے دل میں جو آئے وہ کرتے رہیں۔ آپ کا من کہہ رہا ہے مسجد سے دور جانے کے لیے تو آپ مسجد سے دور پھرتے رہیں، آپ کا من کر رہا ہے کہ کھیل کھلاڑی کھیلتے رہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں، بس اب کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے آپ کو بیکار پیدا کیا ہے، بس یہ بیکار کے کاموں میں لگے رہیں گے آپ، کیا آپ کو ہماری طرف نہیں لوٹنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ہماری طرف نہیں آنا ہے لوٹ کے؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کو کہ آپ کو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں سمجھایا اور ہمیں بتایا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کیسی گزار رہے ہیں۔ ایک اور آیت ہے جو مجھے آج بتانی ہے، کیونکہ آج کل آئی پی ایل کا دور ہے اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت نوجوانوں کا آئی پی ایل میں لگتا ہے، اور ایک جنون اور ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، ان سے کہا جائے کہ اس چیز سے دور ہوں تو وہ دور ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک انٹرٹینمنٹ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جنون کے درجے کا اگر ہو تو وہ انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور موج مستی کے نام پر، تفریح کے نام پر اگر آپ کا وقت اتنا ختم ہو رہا ہے کہ آپ کی نمازیں اور آپ کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور آپ کو جو ایک مقصد کی زندگی دی ہے، اگر آپ اس سے ہٹ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہو انٹرٹینمنٹ نہیں، وہ پاگل پن ہے، وہ جنون ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو اپنے آپ کو، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ واقعتاً ہمیں اس میں مل کیا رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑی خرابی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میچ کے نام پر جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے سٹہ لگایا جاتا ہے اور جوا عام کیا جاتا ہے۔ جوا اور سٹہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سٹے، اس جوئے کو رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے عملوں میں سے، ایک تو شیطان کا عمل ہی گندا، پھر اللہ نے اس کو رجس کہہ کر بیان فرمایا کہ شیطان کے جو گندے عمل ہو سکتے ہیں ان گندے عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے۔ پھر قرآن نے کہا ہے فاجتنبوه، ارے بھائی اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کوئی آدمی سٹے میں لگتا ہے، جوئے میں لگتا ہے، تو یاد رکھیے کہ سٹہ کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے اللہ کی نظروں میں تو مجرم ہیں ہی، لیکن وہ دنیا کے اندر بھی سکون سے نہیں رہتے ہیں، اور دنیا میں سکون ان کو آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اتنی خراب چیز ہے کہ جب آپ سٹے میں پیسہ لگائیں گے، آپ کو 1 کے 100 مل گئے، یا جو بھی نظام ہوتا ہو اس کا، 1 کے 200 مل گئے، 10 کے 200 مل گئے، تو اب آپ کا دل یہ کرے گا کہ ان 200 میں سے میں 100 اور لگا دیتا ہوں۔ اتفاق سے آپ کا پھر نمبر لگ جائے اور 100 کے آپ کو 1000 مل گئے، 2000 مل گئے، تو اب آپ کا دل اور خوش ہوگا، پھر آپ سوچیں گے کہ میں 1000 لگا دوں۔ پھر اتفاق کی بات کہ آپ کا نمبر لگ جائے اور وہ 10,000 تک پہنچ جائیں آپ کے، تو اب آپ کچھ پیسے تو کھا لیں گے اور کچھ پیسے پھر آپ سٹے میں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کی رقم وہ 1 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، تو آدمی 1 لاکھ 1 کروڑ تک بھی جا سکتا ہے، لیکن 1 کروڑ کے بعد بھی پھر اسے پیچھے ہی آنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ 1 کروڑ کا اس کا کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے اسی حساب سے سٹے میں پیسہ لگائے گا، اور اچانک سے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جنون طاری ہوتا ہے، وہ ساری رقم اپنی سٹے میں لگا دیتا ہے اس امید پر کہ شاید اب کہ پھر میرا نمبر آ جائے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس مرتبہ لٹتا ہے، کچھ اگلی مرتبہ لٹتا ہے، کچھ اگلی مرتبہ لٹتا ہے، اور وہ آدمی 0 پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں دیکھ لیجئے آپ کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، سٹہ کھیلنے والے لوگ کامیاب نہیں ہیں، ایک نہ ایک دن وہ 0 ہو کر کے رہ جاتے ہیں، بیویوں کے گھر کے زیورات بیچ ڈالتے ہیں، مکان بیچ ڈالتے ہیں، زمین بیچ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ جب سٹے میں آدمی برباد ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو ساری چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، کیونکہ قرض دار اس کو پریشان کرتے ہیں کہ واپس کریے، اور اس کے پاس میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو عزت بچانے کے لیے پھر کرتا ہے، تو پھر نتیجے میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو کہ پھر وہ مسجدوں کے رخ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی خراب چیز ہے، اس لیے کہا کہ شیطان کے گندے عمل میں سے یہ انسان کو جب تک تباہ نہ کر دے اس وقت تک سکون نہیں ملتا ہے۔
سکون کس طرح کا؟ جنون سے سکون، یعنی جو ایک جنون چھایا ہوا ہوتا ہے وہ جنون نہیں اترتا ہے اس کا۔ اس لیے میرے بھائی اس طرح کے خراب میچوں سے دور ہو جائیں، بالکل یہ بیکار کے کام ہیں۔ امت مسلمہ آپ بامقصد زندگی گزارنے والی قوم ہیں، آپ نوجوانان امت مسلمہ آپ قیمتی سرمایہ ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ گیموں میں نہ لگیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ کو تو اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، آپ کو تو اللہ کی عبادت میں لگنا ہے، آپ کو تو مسجدوں سے جڑنا ہے، آپ کو تو غریبوں کی مدد کرنے والا بننا ہے، آپ کو تو ایسا بننا ہے جسے نبی علیہ السلام چاہتے تھے۔ تو آپ بے مقصد زندگی، خراب زندگی نہ گزاریں، اور اس میچ اور اس طرح کے خرافاتی کھیلوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں، نمازوں سے جوڑیں، جماعت سے جوڑیں، اور اپنے آپ کو نورانی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔